وہ کیسے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ اگر وہی نمک ہم بہتر انداز میں اس کو برآمد کرتے ہیں تو ہماری کنڈیشنیں کہاں کھڑی ہوں گی۔ ہم اس ایک ہی اس اپنی دولت سے، اپنے معاشی حوالے سے، اپنے پاکستان کے جو بھی مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران سو رہے ہیں۔ ہمارے وہ انجینئرز، ہمارے وہ سرچیبل جو دماغ تھے وہ کہاں چلے گئے، وہ لوگ کہاں چلے گئے جو ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے پاکستان کی معیشت کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں۔ تو ہمارے معاشی بھی مسائل ایسی ہیں، لیکن نواب شاہ میں اور پورے سندھ میں، نواب شاہ کے انٹیریئر میں سردی کی ہوا کا ایک ایسا ریلا آیا ہے جس نے چاروں طرف افراتفری مچا دی۔ اور محسوس تو یہ ہو رہا تھا کہ اب 2-3 دن پہلے کہ اب گرمی ہے اور گرمی آئی ہی آئی، لیکن اللہ کی شان دیکھے کہ سردیوں کا ایک ایسا ریلا جو کوئٹہ کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں اب نواب شاہ کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا تقریباً 8:30-9 بجے کا ٹائم ہے، لیکن سورج جو ہے وہ دھند کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور لگتا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ ایسے ہی گزرے گا جیسے کل کا دن گزرا۔ کل کے دن میں بڑی شدید سردی تھی اور محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے یہاں پر برف باری ہوگی ہو، جیسے مری کا موسم ہو۔ ابھی بھی آپ میرے ارد گرد دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں دھند کا راج ہے، اور اس دھند کے راج میں ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ہم مری میں موجود ہیں۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پارک میں اس وقت تک کوئی بھی زیرو آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شدید سردی پڑی ہے، اور سردی کی یہ ایسی لہر ہے جو ہڈیوں میں اترتی جا رہی ہے، اور جب اس ٹائپ کی سردی پڑے گی تو یقیناً لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، آرام اور سکون سے بستروں میں دبے رہتے ہیں۔ تو یہاں آج ہم نواب شاہ اور اس کے انٹیریئر کی جو صورتحال ہے موسم کے حوالے سے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں موسم اب بڑا شدید سرد ہے۔ لگتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ ہوا کی لہر جو ہے جو کوئٹہ سے آئی ہے یہ چلتی رہے گی، اور یہ موسم اسی طرح سرد رہے گا۔ اب آگے جا کے موسم ظاہری بات ہے گرمی آنے والی ہے، تھوڑا ٹائم رہ گیا، لیکن جو ہم لوگ محسوس کر رہے تھے کہ چند دن پہلے کہ اب سردی کا جو عالم ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کیوں کہ جب ہم لوگ دھوپ میں نکل رہے تھے تو دھوپ ایسے بدن میں چبھ رہی تھی، تو لگ رہا تھا کہ اب سردی کا عالم ہے کہ کچھ دنوں میں ہی گرمی کی وہ لہر آ جائے گی کہ ہم کو گھروں میں پنکھے اور اے سی کی ضرور پڑے گی۔ لیکن کل سے ایسا لگ رہا ہے، لوگ اگر مارکیٹوں میں ہم دیکھیں تو لوگ آگ جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں بستروں میں دبے ہوئے ہیں۔ مارکیٹیں سردی کی وجہ سے بہت دیر سے کھل رہی ہیں اور بزنس نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہاں معاشی حوالے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کچھ اور چیزوں کو بیچ میں دیکھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ حالات، روزگار، معاشی حوالے سے جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں، تو اس میں بھی زیادہ ہاتھ کچھ حکومتوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، کچھ ہمارے اپنے جتنے بھی سرمایہ دار لوگ ہیں وہ انٹیریئر میں، سندھ میں، یا بالکل ہی جو گاؤں والے علاقے ہیں ان میں آب و ہوا اور موسم بہت اچھا ہوتا ہے۔ سرکاری زمینیں بہت وسیع پڑی ہوئی ہیں جہاں پر کسی قسم کی کوئی آبادی کا چانس نہیں ہوتا، جہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا، وہاں پر انڈسٹری بہترین انداز میں لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارا سرمایہ دار جو ہے وہ شاید کچھ مشکلات کی وجہ سے وہ یہاں پر نہیں رک پا رہا، وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ جائے گا بنگلہ دیش کی طرف جا رہا ہے، انڈیا کی طرف جا رہا ہے، چائنا کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج اگر ہم اپنے معاشی حوالے سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم آج زیرو پہ کھڑے ہیں، کیونکہ اگر ہم 1948 سے لے کر آج تک ہم نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، وہ بھی معاشی حوالے سے۔ کیوں ہم معاشی حوالے سے ہر معاملے میں زرخیز ہیں؟ اگر ہم فروٹ، سبزیاں، پھل، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فصلوں کی طرف توجہ دیں تو یقیناً ہمارا یہ خطہ جو پاکستان، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دولت سے مالا مال کیا ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے پاکستان میں مختلف صوبوں کی صورتحال دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں اور بہت ساری دھاتوں کے۔ اگر مثال کے طور پر ہم صرف ایک نمک کی بات کریں تو ہمارے پاس نمک جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، جو
यहाँ سے مختلف ممالک میں جا رہا ہے، لیکن وہ کیسے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ اگر وہی نمک ہم بہتر انداز میں اس کو برآمد کرتے ہیں تو ہماری کنڈیشنیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ ہم اپنی دولت سے، اپنی معاشی حوالے سے اپنے پاکستان کے جو بھی مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران سو رہے ہیں، ہمارے وہ انجینئرز، ہمارے وہ سرچیبل جو دماغ تھے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ لوگ کہاں چلے گئے جو ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے پاکستان کی معیشت کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں؟ تو ہمارے معاشی بھی مسائل ایسی ہیں، لیکن موسم